بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ شریعت اسلامی میں سلام سے مراد وہ کلمات ہیں جو دو مسلمان ملاقات کے وقت کہتے ہیں۔ ایک شخص السلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، یعنی پہلا شخص کہتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس دعائیہ کلمے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، پھر فرشتوں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ بعد میں تمام انبیاء کرام کا سلام یہی رہا۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ سلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ حیاک اللہ کہتے، کچھ لوگ انعام صباحا کہتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ختم کرا دیے اور السلام علیکم کے وہ الفاظ جاری فرمائے جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم کے الفاظ ملاقات کے وقت استعمال کرنا شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر کوئی ملاقات کے وقت صبح بخیر، شب بخیر یا گڈ مارننگ وغیرہ کہتا ہے تو یہ الفاظ ان الفاظ سے سلام جو ہے ادا نہیں ہوتا، نہ ہی اسے سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم کہنا اسلام کی نشانی میں سے ہے، اس لیے کافر کو ملتے وقت السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ السلام علی من اتبع الہدی کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے خط و کتابت کے وقت اسی انداز میں سلام لکھواتے تھے۔ سلام کرنے کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان سے ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ عام طور پر معاشرے میں یہ عادت دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں یعنی السلام علیکم تو دوسرا جواب میں بھی یہی کہتا ہے السلام علیکم۔ اس طرح کرنے سے دوسرے شخص کے ذمے اس کا جواب جو ہے واجب ہے وہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بھی پہلے شخص کے انداز میں سلام کر دیا، حالانکہ اسے اس سلام کا جواب دینا چاہیے تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشاد باری ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اسے اچھا جواب دو، یا کم از کم اس کا جواب ہی دے دو۔ اچھا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا شخص صرف السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجئے۔ سلام کے آداب بیان فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، گزرنے والا بھی بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ جب کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ سلام کرنے والے کا جواب دے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو اسے بھی چاہیے کہ سلام کرے، اور جب باہر آئے تو سلام کر کے آئے۔ ہر واقف اور ناواقف کو بھی سلام کریں، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کھانے میں مصروف ہے
یا اپنی زندگی کے کسی بھی کام کاج میں مصروف ہے تو اسے جو ہے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آنے والا سلام کرے تو ایسے شخص کو جواب جو ہے نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور بات عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر اندر آ کر سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں جائے تو پہلے سلام کرے، پھر پوچھے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر ہمیں اس ہدایت پر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہمارا اسلامی طریقہ بھی رائج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام آداب کو مد نظر رکھ کر سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور ہم سچے مسلمان بن جائیں۔